نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ رد روافظ پر ہمارا یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور ہم ان دروس میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ روافظ کی طرف سے صحابہ کرام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات انتہائی علمی انداز سے دیے جائیں۔ آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مشہور دجال رافضی حسن العیاری نے ایک اور جہالت کا ثبوت دیا، اور اس نے صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ استدلال کیا کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت کا حصہ تصور نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، اور اس روایت کی بنا پر اس نے گویا یہ ثابت کیا کہ جو روافظ کا دعویٰ ہے کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ اعتراض آپ حسن العیاری کی زبان سے خود سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس اعتراض کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ مسلم، نام مسلم ہے، مسلم صفحہ نمبر 1201 زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین۔ ہم نے پوچھا زید سے، اے زید ابن ارقم بتاؤ اہل بیت کون ہیں؟ کیا ان کی بیویاں ازواج وہ اہل بیت ہیں؟ زید نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ازواج نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مولوی کہاں گئے بھائی؟ مولوی کو کیا ہو گیا؟ مولوی پریشان کہ بھئی زید نے تو ناک کٹوا دی، زید نے ناک کٹوا دی ہماری۔ صحیح مسلم بشرح النووی 15واں مجلد اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے، والمعروف فی معظم الروایات غیر مسلم انہ قال النساء لسن من اہل بیت۔ معروف مسلم میں اور غیر مسلم دوسری کتب میں زید ابن ارقم کے حدیث میں یہی ہے کہ نساء اہل بیت میں سے نہیں، ازواج ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات ہے، وہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اعتراض سماعت کر لیا۔ اہل بیت سے ازواج کو خارج کرنا یہ نہ لغت کے لحاظ سے، نہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، نہ ہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں حسن العیاری کے اس دعوے کو قرآن کریم سے توڑتا ہوں۔ آخر میں انشاءاللہ ہم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب بھی دیں گے، چونکہ یہ انتہائی متنازع مسائل میں سے ہے ہمارے درمیان اور روافظ کے درمیان۔ وہ اہل بیت سے ازواج مطہرات کو تصور نہیں کرتے، اس لیے میں اس معاملے کو ایک ترتیب کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ قرآن کریم لغت کے لحاظ سے، احادیث مبارکہ کے لحاظ سے آپ پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہی شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی طرف آتا ہوں۔ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود سے میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب سیدہ سارہ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے سارہ، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو سیدہ سارہ نے اپنی بڑی عمر کی وجہ سے اس خبر پر تعجب کیا، تو اس تعجب کرنے پر فرشتوں نے سیدہ سارہ سے کیا کلام کیا؟ سورہ ہود کی آیت مبارکہ سماعت کیجئے، اور یاد رہے کہ یہ ترجمۃ القرآن جو ہے یہ سید مقبول دہلوی مشہور رافضی عالم کا ترجمۃ القرآن ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے رافضی علماء کو بھی فرار حاصل نہیں ہو سکا۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ان فرشتوں نے کہا، اے عورت، کیا
تو امر خدا سے تعجب کرتی ہے، حالانکہ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یہاں پر نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا، جس کو رافضی عالم نے بھی تسلیم کیا۔ فرشتوں نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا، اور فرشتے معصوم ہیں، یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا جائے وہ صرف وہی کرتے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی آیت نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ سورہ ہود کی روشنی میں نبی کی بیوی پر اہل بیت کا اطلاق قرآن نے خود کیا ہے، جسے رافضی عالم سید مقبول دہلوی نے بھی اپنے ترجمۃ القرآن میں تسلیم کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب آپ اپنی اہلیہ جو کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کو ایک مقام پر بٹھا کر ایک چمکتی ہوئی آگ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ نے کیا اپنی زوجہ سے خطاب کیا؟ قرآن کریم نے اس کو کس انداز سے بیان کیا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، کہ جس وقت انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے اہل سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھ لی ہے۔ اپنی زوجہ پر اہل کا اطلاق کیا اللہ کے نبی نے، اور یہ ترجمۃ القرآن ہے مقبول دہلوی کا، جو رافضیوں کا مشہور عالم ہے، اور یہ ترجمۃ القرآن انہی لوگوں کا ہے۔ تو قرآن کریم سے میں نے صرف 2 مثالوں پر اکتفا کیا، کیونکہ آگے چل کر میں نے مزید دلائل دینے ہیں کہ قرآن نبی کی بیوی پر اہل بیت کا اطلاق کرتا ہے، اور رافضی علماء کرام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں اب عرب کی مشہور کتاب لسان العرب کی طرف، کہ لسان العرب میں بھی اہل بیت کا جو بیان کیا گیا تعریف والا معاملہ، اس کے اندر ازواج کو شامل رکھا گیا ہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے لسان العرب ابن منظور افریقی کی، جن کا وصال ہوا 711 ہجری میں، مشہور کتاب ہے لغت عربی کی۔ تو آپ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ وبناتہ وصہرہ اعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ازواج مطہرات، صاحبزادیاں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شامل ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی نے لکھا۔ لغت میں بھی اہل بیت کی اس تعریف میں ازواج کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسری اب آپ کے سامنے آ رہی ہے لغت کی مشہور کتاب القاموس، جو مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی نے لکھی، جن کا وصال 817 ہجری میں ہوا۔ اب آپ سے سوال ہوا کہ اہل بیت میں کون کون ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کے اندر کیا گفتگو فرمائی؟ آپ کہتے ہیں وَلِلنَّبِيِّ أَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَصِهْرُهُ، کہ نبی کی اہل بیت میں نبی کی ازواج، نبی کی بیٹیاں اور داماد شامل ہیں۔ نبی کی ازواج لسان العرب نے بھی کہا کہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح قاموس جو ہے لغت کی دوسری مشہور کتاب، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ نبی کی ازواج وازواجہ وبناتہ، بیٹیاں بھی اور نبی کی ازواج بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ از روئے لغت یا قرآن کریم اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو اس جاہل رافضی نے انکار کیا، اور بڑا خوش ہوا اس بات پر کہ میں نے ایک دلیل دے دی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور میں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف، اور صحیح بخاری سے ہم ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوا اور اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا گیا۔ یہ صحیح بخاری ہے اور رقم الحدیث ہے 4793۔ یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹیاں اور گوشت جو ہے وہ تیار کروایا۔ پھر میں نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، پس لوگ آتے گئے اور کھانا کھاتے ہوئے چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے۔ یہ سیدہ زینب کے ولیمے کی جو
صورتحال ہے اس کا بیان چل رہا ہے. میں صرف مختصراً اتنے الفاظ پڑھوں گا جس سے ہمارا استدلال ہے. میں پیچھے سے گفتگو کو اس لیے لا رہا ہوں تاکہ سننے والے کو تمام سیاق و سباق کے ساتھ یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ پھر دوسرے لوگ آتے اور جو پہلے تھے وہ کھانا کھا کر چلے جاتے. پس میں لوگوں کو دعوت دیتا رہا حتیٰ کہ کوئی شخص بھی باقی نہ رہا جس کو میں دعوت دوں. تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو بھی نہیں میں پاتا کہ جس کو میں دعوت دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کھانا اٹھا لو, آپ بھی یعنی کھانا کھا لو. اور 3 آدمی باقی رہ گئے جو گھر میں باتیں کر رہے تھے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف باہر نکلے. اب الفاظ سنیے صحیح بخاری سے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرت عائشہ فقال السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ فقالت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف باہر نکلے تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ سے اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یعنی سیدہ زینب کے متعلق سیدہ عائشہ سوال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے حجروں میں تشریف لے کر جاتے رہے اور ان سے کہتے السلام علیکم اہل البیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کیسے سلام کرتے؟ السلام علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والیوں تم پر سلام ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو اہل البیت کہا اور اس سے بڑھ کر تو کوئی دلیل پیچھے اب باقی نہیں رہتی. اس کے بعد ہم آتے ہیں صحیح بخاری کی اگلی حدیث مبارکہ کی طرف کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ سے ایک مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ اس کا جواب کیا دے رہی ہیں. رقم الحدیث ہے 5595 صحیح بخاری ہے. جو اسود ہیں ان سے ابراہیم نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ کیا تم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تھا کہ کن برتنوں میں نبیذ بنانا جائز ہے؟ سنیے ذرا حدیث مبارکہ. حل سألت عائشہ ام المؤمنین اما یکرہ ان ینتبذ فیہ فقال نعم قلت یا ام المؤمنین اما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتبذ فیہ قالت نہانا فی ذالک اہل البیت ان ننتبذ فی الدباع والمزفت. تو حضرت اسود سے ابراہیم نے پوچھا کیا تم نے حضرت عائشہ ام المومنین سے یہ سوال کیا تھا کن برتنوں میں نبیذ بنانا جو ہے وہ مکروہ ہے؟ تو اسود نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا تھا اے ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا؟ تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا آگے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل بیت کو الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتبذ فیہ قالت نہانا فی ذالک اہل البیت ان ننتبذ فی الدباع. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گھر والوں کو اس سے منع فرمایا کہ ہم خشک کھوکھلے جو کدو ہیں اور تار کول ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنائیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں میں اہل بیت کو منع کیا کہ نبیذ ان چیزوں میں نہیں بنانی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی کہ ہم اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زوجہ کے حجرے میں جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت, اے نبی کی گھر والیوں تم پر سلام ہو. اب یہ جس رافضی نے جس صحیح مسلم سے حوالہ پیش کیا تھا اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی کتاب سے اہل سنت پر حجت اتمام کر دی ہے. اسی صحیح مسلم سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے کہ اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر ہوا ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہی حدیث
امام مسلم اپنے طریق سے لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے؟ سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت فیقولون بخیر یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک فیقول بخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زوجہ کی حجرے کی طرف تشریف لے کے جاتے اور فرماتے السلام علیکم، اے اہل بیت تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتی یا رسول اللہ ہم خیریت سے ہیں، اور پوچھتی آپ نے اپنی زوجہ کو، نئی آنے والی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو آپ فرماتے بہترین پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو اہل بیت کے ساتھ تعبیر فرمایا، اہل بیت کہا، قرآن نے اہل بیت کہا، لغت نے اہل بیت کہا۔ وہی صحیح مسلم جس سے اس رافضی نے استدلال کیا، میں نے اسی صحیح مسلم سے ثابت کیا کہ اہل بیت کے لفظ کا اطلاق ازواج مطہرات پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یہ شخص اس صحیح مسلم سے ایک آدھا حوالہ تو دے رہا ہے، لیکن صحیح مسلم کا مکمل مطالعہ نہیں، سیاق و سباق کا کچھ علم نہیں، دیگر احادیث پر نظر نہیں، صرف اپنے مطلب کی بات اٹھا کر لوگوں میں پیش کر پھر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ریسرچ سکالر ہوں۔ یہ اس کے مطالعے کا، حالانکہ اسی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں اسی حدیث کی طرف جو اس نے پڑھی ہے صحیح مسلم شریف کی، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی اسی صحیح مسلم سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس نے جو حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم کی، اس نے بددیانتی یہ کی کہ اس سے پچھلی حدیث جو تھی، اس سے پیچھے دو حدیثیں چھوڑ کر ایک حدیث مبارکہ ہے وہ بھی زید بن ارقم سے ہے، اور اس زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرف یہ نہیں گیا کیونکہ وہ اس کے نظریے کے خلاف تھی، اس کے عقیدے کے خلاف تھی۔ تو اس نے بددیانتی کرتے ہوئے صرف آگے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور راہ فرار اختیار کی۔ اب سنیے جو اس سے پیچھے دو حدیث چھوڑ کر پیچھے حدیث مبارکہ ہے، یہ جو باب ہے جس سے اس نے حدیث پڑھی ہے، یہ باب ہے فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا باب ہے۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ومن اہل بیتہ یا زید، کہ اہل بیت کون کون ہے اے زید؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ دوبارہ سوال سماعت فرمائیے، یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، قال نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اللہ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اس نے کیا بددیانتی کی؟ اگلی حدیث کا حوالہ دیا، پیچھے دو حدیثیں چھوڑ کر جو ایک حدیثی تفصیل کے ساتھ یہ اس کی طرف نہیں آیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن خود زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہوا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت نہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، قال نساؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، قال ومن ہم؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، قال نعم، کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں۔ کہاں ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، کیونکہ زوجہ اگر طلاق ہو جائے تو اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، ہاں جب تک شوہر کے ساتھ ہے اس پر اہل بیت کا اطلاق ہوگا، لیکن جب چلی جائے تو پھر اہل بیت کا اطلاق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں وجہ بتائی جو اس رافضی نے پڑھی تھی۔
تو اب جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، دیگر جو ازواج تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، بلکہ بعد از وصال بھی ان کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ حرام تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ میں آگے چل کر کتاب الاعتقاد سے اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ازواج بھی اہل بیت سے ہیں، اور سیدنا زید نے کہا کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں ہی شامل ہیں، اور آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق کیا فرمایا؟ وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عباس ہیں۔ اب روافظ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی چادر کے اندر لیا وہ اہل بیت ہیں، آل ابا جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس کیا سب کو اپنی چادر کے اندر لیا تھا؟ اگر نہیں لیا اور چادر کے اندر نہ ہونے کے باوجود یہ اہل بیت سے خارج نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اب آتے ہیں دوسری اہم بات کی طرف۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا یا آپ کی طرف ایک تحفہ بھیجا گیا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی 10811۔ ان خالد بن سعید بعث الی عائشہ ببقرۃ من الصدقۃ، کہ خالد بن سعید نے سیدہ عائشہ کی طرف ایک صدقے کی گائے بھیجی۔ فرتها وقالت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے واپس لوٹا دیا اور آپ نے کہا ہم آل محمد ہیں، لا تحل لنا الصدقۃ، ہمارے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے۔ خود ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں ہمارے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے۔ جب جن لوگوں پر صدقہ لینا حلال نہیں، جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا، تو وہ اہل بیت میں، تو سیدہ عائشہ کی اپنی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ آپ اہل بیت سے ہیں۔ اگر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت اور اسی تعریف کی روشنی میں اہل بیت کا تعین کرنا ہے، تو سیدہ عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا الصدقہ، کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم آل محمد سے ہیں، ہمارے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور سیدنا زید بن ارقم کی جو حدیث اس نے پڑھی، اس حدیث کا آخری حصہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو آخری بات ہے اس سے مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا، جو اس نے پڑھی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، کہ کیا اہل بیت ازواج مطہرات فقلنا من اہل بیتہ نساؤہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ قال لا وعیم اللہ ان المرأة تکون مع الرجل الاسرى من الدہر ثم یطلقها فترجع الى ابیها وقومها اہل بیتہ اصلہ وعصبتہ الذین حرموا الصدقۃ بعدہ۔ آپ نے فرمایا کہ ازواج اہل بیت میں نہیں، کیونکہ اللہ کی قسم ایک عورت مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے، پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو جاتی ہے۔ اہل بیت سے مراد آپ کے والد گرامی اور آپ کے اسبات ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ بھی حرام ہے۔ یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول زوجہ پر ایک امکان یہ بھی رہتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا تو وہ چلی جائے گی، تو لہٰذا اس پر اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی ازواج کو آپ کے نکاح میں رکھا ہے اور کسی دوسرے شخص کا نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اب آ رہی ہے آپ کے سامنے کتاب الاعتقاد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ اس حوالے کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں وحرم نکاحہن بعد وفات نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال وما قان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنقحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی ازواج سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد بھی دوسرے لوگوں پر حرام رہیں، وہ آپ کے نکاح میں ہی تصور کی گئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی کہ وہ آپ کے نکاح سے نکل جاتی، تو پھر ان کا دعویٰ ٹھیک ہوتا کہ سیدہ عائشہ چونکہ نعوذ باللہ نکل گئی، اب ان پر اہل بیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس بات کا تو رافضی بھی اقرار کرتے ہیں کہ سیدہ حفصہ ہو، سیدہ عائشہ ہو، دیگر ازواج ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بدستور موجود تھیں، جب وہ نکاح میں موجود رہیں تو اب کیا چیز مانے ہے کہ ان پر اہل بیت کا اطلاق نہ کیا جائے؟ حضرت زید بن ارقم نے وجہ بیان کر دی کہ ایک عورت ایک شخص کے ساتھ رہتی ہے ایک زمانے تک، پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ کیا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب یہ معاملہ ہوا ہی نہیں تو سیدہ عائشہ نکاح سے نکلی ہی نہیں، سیدہ حفصہ نہیں گئی، تو پھر ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی کا اطلاق ہوگا۔ اور زوجہ قرآن کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اہل بیت کا فرد قرار پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔